بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید باری تعالیٰ کی حقیقت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے آپ اپنے عز و جل سے بیان کرتے ہیں، بے شک اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، بے شک میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام کیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں نے ہدایت دی، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں نے کھلایا، پس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو مگر جسے میں نے پہنایا، پس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، بے شک تم دن رات غلطیاں کرتے ہو اور میں سب کے گناہ معاف کرتا ہوں، پس مجھی سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، بے شک تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی مجھے نفع دے سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلا اور آخری اور تمہارے جن و انس تم میں سے متقی ترین شخص کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور آخری اور تمہارے انسان اور جن تم میں بدترین دل والے آدمی کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، بے شک تمہارا پہلا اور آخری اور تمہارے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کی حاجت پوری کروں تو اس سے میرے ہاں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے آتی ہے۔ اے میرے بندو، بے شک یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کرتا ہوں، پھر ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں، پس جسے خیر ملے وہ اللہ کی حمد کرے اور جسے اس کے سوا ملے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی سے ہدایت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رزق کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس لیے روزی کی درخواست بھی اسی سے کرنا چاہیے۔ لباس اور کپڑوں کی ضرورت بھی وہی پوری کرتا ہے، اس لیے ضرورت بھی اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ انسانوں سے شب و روز گناہ صادر ہوتے ہیں، لغزشوں کو بھی وہی معاف کرتا ہے، لہذا اسی سے معافرت طلب کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی نفع، بس یہ بات انسان کے بس کی نہیں ہے۔ اگر ساری کائنات بڑی پرہیزگار بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرا بھر بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ نیکی انسانوں کے اپنے فائدے یا نقصان کے لیے ہے۔ اسی طرح ساری کائنات اگر بدی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ کے ملک میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے جہاں کی مخلوق کی دعائیں قبول کر کے ہر ایک کی درخواست کو پورا کر دے تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا پورا بدلہ دینا ہے۔ بھلائی اور فائدے کی صورت میں اللہ کی حمد و ستائش کرنی چاہیے اور نقصان اور خسارے کی صورت میں انسان خود مورد الزام ٹھہرتا ہے۔ یہ آدمی کا اپنا قصور ہے کہ اس نے اللہ کے کلام اور احکام کی خلاف ورزی کی ہے، وہاں تو ہر عمل کا پورا اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں درس دیتی ہے کہ انسان کو یہ بات سکھاتی ہے کہ جملہ لوازم حیات صرف خدا ہی سے طلب کرنے چاہیے۔